پنجتن پاک کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ پنجتن پاک کا معنی یہ ہے کہ یہ پانچ جو ہے نا یہ تو پاک ہیں، باقی سب ناپاک ہیں۔ یہ تم نے ان کی اندر کے بغض کو تو سمجھا نہیں۔ المصطفیٰ، وہی انہوں نے کہا باقاعدہ اپنے کتابوں میں لکھا ہے المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما والفاطمہ، کہ حضور حضرت علی، حسن، حسین اور بی بی فاطمہ سے یہ پنجتن پاک۔ اچھا ایسے بدبخت ہیں کہ حضرت علی کی بیٹی کلثوم کا نام نہیں لیتے، حسن حسین کا نام لیتے ہیں، لیکن بی بی کلثوم کیوں اگر نام لیں تو وہ تو حضرت عمر کی بیوی بنی، عمر کو داماد باندھنا پڑے گا، اس لیے یہ کلثوم بیوی کا نام ہی نہیں لیتے۔ اور اگر کہیں کتابوں میں بھی لکھا ہے تو کہا ہے کہ ہاں حضرت علی نے شادی تو کر دی تھی کلثوم کی حضرت عمر سے، لیکن اپنی بیٹی نہیں دی تھی، ایک جنی عورت تھی اس کی شکل کلثوم کی بنا کے حضرت عمر کو دے دی، یعنی حضرت علی دھوکہ کرتے تھے۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا نا، جو بندہ رشتے میں بھی دھوکہ کرتا ہو اس پر کوئی اعتبار ہے؟ جھوٹ کے لیے پھر 100 جھوٹ بنانا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، صحابہ سب محفوظ ہیں، ان پہ بھی اللہ راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اہل بیت میں بھی اللہ راضی ہو گیا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا۔ وہ ازواج نبی ہیں، وہ اولاد نبی ہیں، وہ بنات نبی ہیں، سب اہل بیت رسول اللہ ہے۔ صرف عقیدہ رکھنا کہ پنج تن ہی پاک ہیں، باقی نعوذ باللہ، مانا وہ خود بخود سمجھ آ گئی نا بات، یہ پنج تن پاک باقی ناپاک۔ تو جو صحابہ کو ناپاک کہے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا خدا کی شان دیکھو، یہ کوئی اللہ کی طرف سے ایسی حکمتیں ہیں اس کی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو بت تھے نا جن کی عبادت کی جاتی تھی، پتہ ہے وہ کتنے تھے؟ وہ بھی پنجتن تھے، ودن، سوان، یغوثا، یعوقا، نصرا، قرآن میں یہ پنجتن اس وقت سے چلے آ رہے ہیں، یعنی ودن و سوان و یغوثا و یعوقا و نصرا، آج بھی پنجتن۔ اچھا آج بھی ہر جگہ کسی جگہ، ہمارے اپنے علاقے کے قریب ایک جگہ تھی، وہاں کا نام ہے پنج پیر۔ کہ یہ کیا ہے بھائی؟ کہتے جی 5 پیر تھے، ان کی تابوت دریا میں سیل میں آ گیا تھا، ہم دفن کے وقت 5 پیر کٹھے دفن ہے۔ میں نے کہا یار دور دور تو دفن کرتے، کبھی پیر لڑ پڑے پھر کیا کرو گے؟ بس ایک رواج ہے بنا رکھا ہے، کہیں پنجتن ہے، کہیں پنج پیر ہے، کہیں پنج گور ہے۔ بس اللہ ہدایت دے، دعا کرو، مکے میں آئے ہوئے ہو دعا کرو، اللہ ہر کلمے پڑھنے والے کو ہدایت دے، اللہ سب کا عقیدہ صحیح کرے، اللہ جو لوگ شیعت میں، رفض میں، پرویزیت میں، قادیانیت میں، فتنہ انکار حدیث میں مبتلا ہیں ان کو بھی ہدایت۔ ابھی آپ کے چند دنوں کی بات ہے، آپ کے ملک میں پاکستان میں ایک نیا نبی پیدا ہوا ہے، احمد عیسیٰ۔ چلو پھر آپس میں ٹکرائیں، مرزائیوں سے لڑیں، ہم تو نہ اس کو مانتے ہیں نہ اس کو۔